ہر مرحلے پہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک سیاسی حقیقت کے طور پہ اپنا بھرپور مثبت کردار ادا کیا ہے، اور باقی تمام سیاسی قوتوں سے بھی جو ہے وہ مل کے اور سب کو ساتھ لے کے کام کرنے کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھا ہے۔ اور اب بھی پچھلے 2 سال سے اپریل 2022 سے جب عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں وفاق میں حکومت بنائی گئی، اور اس وقت پاکستان کو ڈیفالٹ کا خطرہ لاحق تھا۔ اچھے بھلے ترقی کرتے آگے بڑھتے پاکستان کو جس نے لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کے اوپر میاں نواز شریف کی قیادت میں 2013 سے 17 تک قابو پا لیا تھا، اور پاکستان کی اکانومی دنیا میں 24ویں نمبر پہ تھی، اور ہم اگلا قدم جو ہے وہ G20 میں رکھنے والے تھے کہ دوبارہ پاکستان کو ایک سازش کا جو ہے وہ شکار کیا گیا، اور پہلے کی طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ جوڈیشری کا بھی ایک نمایاں رول تھا۔ اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو ختم کرنے اور میاں نواز شریف کو ٹارگٹ کرنے ایک منتخب وزیر اعظم کو جو ہے وہ اس کی حکومت کو ختم کرنے، اسے نکالنے میں اپنا انتہائی جو ہے وہ غیر آئینی غیر قانونی جو ہے وہ کردار ادا کیا۔ اس سے جو پاکستان مسلم لیگ نون کا یا میاں نواز شریف صاحب کا یا شریف فیملی کا جو نقصان ہوا وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن پاکستان کا یہ نقصان ہوا کہ پاکستان اس مداخلت کے بعد اور اس کے نتیجے میں جو پروجیکٹ اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری نے مل کے جسے ملک کے اوپر مسلط کیا عمران خان صاحب کی صورت میں، اس سے پاکستان اگلے 3.5 سال میں ترقی کرتا پاکستان، آگے بڑھتا پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کے کنارے پہ آ گیا۔ اور یہ صورتحال جو ہے یہ آج سے 4-5 ماہ قبل تک بھی صورتحال یہی تھی۔ اب خدا کر کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کی جو ہے وہ انتھک محنت سے میاں نواز شریف کی قیادت میں جو ہے وہ اب معاشی طور پہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان مضبوط ہو گیا ہے، لیکن بہرحال یہ کہنے کی پوزیشن میں آج ہوں کہ پاکستان اس بحرانی کیفیت سے جو ہے وہ نکل آیا ہے۔ اور حالیہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے جسے 26ویں آئینی ترمیم کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے یہ بھی امید پیدا ہوئی ہے، بلکہ یہ یقین ہے کہ اب پاکستان کو دوبارہ ان چور رستوں سے نشانہ نہیں بنایا جائے گا جن سے پہلے بنایا جاتا رہا۔ مضبوط حکومتوں کو، فنکشنل حکومتوں کو، ملک کی خدمت کرتی حکومتوں کو جن چور دروازوں سے ڈی سٹیبل کیا گیا، پاکستان میں عدم استحکام پیدا کیا گیا اور پاکستان کو جو ہے وہ ترقی سے روکا گیا، اب وہ چور دروازے بھی جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے امید ہے، یقین ہے، دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کرم کرے اور پاکستان اپنے معاشی بحران پہ جو قابو پاتا نظر آ رہا ہے
نہ صرف اس پہ قابو پائے بلکہ دوبارہ ترقی اور خوشحالی کا دور جو ہے وہ پاکستان میں آئے، عام آدمی کی مشکلات میں جو ہے وہ کمی ہو۔ جس طرح سے پنجاب حکومت یہ شاید پہلی مرتبہ ہے، اس سے پہلے بھی 10 سال میں دی دین چیف منسٹر میاں شہباز شریف پنجاب میں ترقی اور خوشحالی کا ایک بہت ہی اچھا دور جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے خدمت کی، لیکن شاید یہ پہلی مرتبہ ہے کہ عام آدمی کی ضروریات کو، عام آدمی، معذور، مریض، غریب آدمی جس کے پاس چھت نہیں ہے، وہ طالب علم جس کے پاس فیس نہیں ہے، جو اپنے تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر سکتا، وہ خاتون جو اپنا گزرے اوقات کے لیے اپنے گھر کے خرچ اخراجات کے لیے جو ہے وہ سبزی کی قیمتوں سے پریشان ہے، عام آدمی جو ہے وہ سستی روٹی کے حصول کا خواہش مند ہے، تو ان چھوٹی چھوٹی عام آدمی کی ضرورتوں کا جس طرح سے موجودہ چیف منسٹر پنجاب میڈم مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ خیال کر رہی ہیں اور ذاتی طور پہ جو ہے وہ محنت کر رہی ہیں، تو اس سے ایک عام آدمی کی جو ہے وہ مشکلات میں بھی جو ہے وہ کمی آ رہی ہے۔ باقی جو بڑے ترقیاتی منصوبے ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ کام ہو رہا ہے، تو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اب جو وقت پاکستان مسلم لیگ نون کو ملے گا، اور امید ہے کہ اس میں وہ ریشہ دوانیاں اور سازشیں جو ہیں وہ سر نہیں اٹھا سکیں گی، تو انشاءاللہ تعالی پاکستان نہ صرف اپنے معاشی بحران پہ قابو پائے گا، مستحکم ہوگا، سیاسی استحکام آئے گا، اور معاشی اور سیاسی استحکام کی بنیاد پہ پاکستان میں وفاقی حکومت انڈر دی لیڈرشپ آف میاں شہباز شریف اور صوبائی حکومت انڈر دی لیڈرشپ آف مریم نواز صاحبہ جو ہے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے، اور پاکستان مسلم لیگ نون ایک سیاسی جماعت کے طور پہ جو ہے وہ اپنی حکومتوں کی بھرپور جو ہے وہ معاونت کریں گی، اور اس مقصد کے لیے جو ہے وہ آج ہم نے یہ تنظیمی اجلاس جو ہے وہ بلایا ہے، اور اس میں انشاءاللہ تعالی جو تنظیموں سے سفارشات ملیں گی اور جن قابل اور پولیٹیکلی متحرک لوگوں کو جو ہے وہ ذمہ داریاں یو سی لیول سے لے کے ڈسٹرکٹ لیول تک اور ڈسٹرکٹ لیول سے لے کے پنجاب لیول تک جو ہے وہ دی جائیں گی، تو انشاءاللہ تعالی وہ حکومت کی بہتر کارکردگی کے لیے جو ہے وہ معاون ثابت ہوگا۔ جی، آپ نے ایک ایسے وقت میں ایک خدشے کا اظہار کیا جب حکومت اپنے تمام تر آئینی اور پارلیمانی سارے معاملات کو شروعی سے طے کر رہی ہے، 26ویں آئینی ترمیم ایک اکثریت کے ساتھ پاس ہو گئی ہے، کوئی خدشہ ہے کسی سازش یا ریشہ دوانیوں کا جس کا ذکر آج آپ کیسے فلسفے کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ریشہ دوانیاں اور سازشیں جو ہیں وہ پہلے ہوتی رہی ہیں، تو اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ معاشی استحکام جو ہے وہ اس وقت سب کو نظر آ رہا ہے، یہ صرف مجھے نہیں یا پی ایم ایل این کے لوگوں کو نہیں، سب کو نظر آ رہا ہے کہ 22 اپریل 2022 سے لے کے آج ہم جو ہے وہ اکتوبر 2024 میں بیٹھے ہیں کہ آج کوئی ہمارا مخالف سے مخالف بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، ورنہ یہ بات ہوتی رہی ہے، تو اس کا خطرہ تو ٹل گیا ہے، لیکن مزید محنت کرنے کے لیے ہمیں بالکل جو ہے وہ بے غرض نہیں ہو جانا چاہیے، ہمیں اس بات کا احساس رکھنا چاہیے تاکہ پاکستان جو ہے وہ معاشی بحران سے نکل کے ایک اسٹرانگ مضبوط پوزیشن میں جو ہے وہ پہنچ جائے۔
جہاں تک سیاسی استحکام کا معاملہ ہے تو اس میں 26ویں ترمیم جو ہے میری نظر میں ایک ادنا قانون دان ہونے کے حوالے سے یا کانسٹیٹیوشن کو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کی طرف سے جس قسم کے جو ہے وہ معاملات ہوئے ہیں، اب میں سب کی تفصیل میں نہیں جاتا، ان کا بھی راستہ رک گیا ہے. تو جب معاشی استحکام بھی آ رہا ہے اور دوسری طرف سے بھی راستہ رکا ہوا ہے تو ہمیں بالکل جو ہے وہ بے خوف نہیں ہو جانا چاہیے. ہمیں بالکل احساس رکھتے ہوئے پوری محنت سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی نئے چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے، لیکن گزشتہ روز جو جسٹس منصور علی شاہ ہے وہ عمرے پہ تو چلے گئے، لیکن وہ ایک لیٹر لکھ کے چلے گئے جس میں انہوں نے جو سابق چیف جسٹس ہیں قاضی فائز اعظم کے حوالے سے کچھ باتیں لکھی. نظر تو یہ آ رہا ہے کہ جوڈیشری کی جو لڑائی ہے وہ آگے مزید چلتی رہے گی، اور کچھ اور جسٹس تھے انہوں نے بھی اس تقریب میں کل کی شرکت نہیں کی. تو لگ تو رہا ہے کہ دو گروپس بن چکے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، اور ان کی لڑائی آگے بھی چلتی رہے گی اس طریقے سے. دیکھیں، پارلیمنٹ نے جو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا انتخاب کیا ہے یہ بہت ہی مناسب انتخاب ہے، اور اگر جوڈیشری کے اس پہلو کو کہ جو ہمارے انتہائی معزز جج صاحبان باہم دست و گریباں ہیں اور ایک دوسرے کو خطوط پہ خطوط لکھ رہے ہیں، اور ان خطوط میں ایسی گفتگو اور ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ گلی محلے میں بھی جب دو لوگ آپس میں دست و گریباں ہوتے ہیں تو اس قسم کی مثالیں، اس قسم کے لفظ شرمناک، گھٹیا لیول، یعنی اس طرح کی پڑھے لکھے لوگوں سے توقع نہیں کی جا سکتی. تو اس صورتحال میں یحییٰ آفریدی صاحب کا انتخاب جو ہے وہ اس لیے بہت ہی مناسب نظر آتا ہے کہ آج تک کی جو گروپنگ ہے اس میں اگر کسی بندے نے دخل نہیں دیا یا خود کو علیحدہ رکھا تو وہ مسٹر جسٹس چیف جسٹس محترم یحییٰ آفریدی صاحب ہیں. اور کل جو لیٹر لکھا ہے سید منصور علی شاہ صاحب نے، اور اس میں جو انہوں نے الفاظ اور جو زبان استعمال کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پہلی مرتبہ، شاید اس سے پہلے بھی خطوط تو انہوں نے بھی لکھے ہیں اور ان خطوط کے جوابات جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی دیے ہیں، لیکن پہلی مرتبہ انہوں نے اپنے مقام کو بھی برقرار نہیں رکھا. وہ اپنے مقام سے، اپنی پوزیشن سے، وہ بہت ہی اچھے انسان ہیں، بہت اچھے جج ہیں، ان کے کریڈٹ پہ بہت اچھے فیصلے ہیں. کاش وہ کل کا یہ لیٹر جو ہے یہ نہ لکھتے. ان کا عمرے پہ چلے جانا ہی کافی تھا. ان کا عمرے پہ جانا جو ہے وہ سبھی کچھ بیان کر رہا تھا جو انہوں نے خط میں لکھ کے اور جن الفاظ میں لکھا. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس میں چھوٹا کر ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، ایک جماعت کی قیادت کی جانب سے ضمانتیں شروع ہوئی، کیا یہ ڈیل ہے کیا ہے؟ اور دوسرا 27ویں آئینی ترمیم کی بھی بازگشت شروع ہوئی ہے، وہ کیا چیز ہے، آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ دیکھیں، جہاں تک اپنا بشرا بی بی کی اور عمران خان صاحب کی دونوں جو بہنوں کی ضمانت کا معاملہ ہے، اس میں یہ ڈیل والی بات بالکل غلط ہے. ڈیل کس سے ہونی ہے؟ ہم سے ہی ہونی ہے نا، دوسری طرف ہم بھی ہیں. تو بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ڈیل کی بات نہیں ہے. اور میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مخالف کی بھی خواتین کا یا بہن بیٹیوں کا خیال رکھنا پنجاب کی خوبصورت روایات میں سے ایک روایت ہے. تو ہم تو بالکل اس حد تک خاص طور پہ سیاسی مخالفت میں جانے کو جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھتے، لیکن بدقسمتی ہے کہ یہ پریکٹس جو ہے یہ بھی بدقسمتی سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے دور سے جو ہے وہ شروع ہوئی.
پہلے آپ کے علم میں ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کی بیٹیوں کو، ان کی اہلیہ کو، جن کا کوئی سیاست سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، ان کو عدالتوں میں گھسیٹا گیا، ان کو عدالتوں میں جو ہے وہ تاریخوں پہ پیش ہونا پڑا۔ اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا، جس صورتحال میں گرفتار کیا گیا، جس صورتحال میں جیل میں رکھا گیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انتہائی افسوسناک ہیں، اور میں تو پھر بھی اس کے باوجود بھی جو ہے ان چیزوں کے حق میں نہیں ہوں۔ جی رانا صاحب بتائیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ بیرون ملک گئے ہیں، بتایا گیا کہ 5 ملکوں کا وہ دورہ کریں گے، ذرا بتا سکیں گے کہ وہ کب تک واپس آئیں گے؟ اور دوسرا یہ بتا دیجیے کہ 17 ستمبر کو جب قاضی فائز عیسیٰ نے بطور چیف جسٹس حلف اٹھایا، اس کے بعد میاں صاحب پاکستان واپس آ گئے اگلے ماہ، اور جب قاضی فائز عیسیٰ کا آخری دن تھا تو اسی دن میاں صاحب جو ہے وہ بیرون ملک واپس چلے گئے۔ اس میں کوئی اتفاق ہے یا کوئی اس میں وجہ بھی ہے؟ دیکھیں جی، میاں نواز شریف صاحب نے مجھے صرف 10 دن دیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ پنجاب کا تنظیمی اجلاس بلائیں اور یہ ریکمنڈیشن جو ہے نا یہ مرتب کر کے آپ ان کو فائل کریں۔ تو میں 10 دن بعد آ رہا ہوں، اور آ کے میں نے جو ہے وہ پارٹی کا جو بھی رول ہے، جن لوگوں کو بھی جہاں جہاں پہ ذمہ داری دینی ہے تو وہ میں نے دینی ہے۔ تو اس لیے میرا تو خیال ہے کہ وہ یہی کوئی ہفتہ 10 دن کے لیے گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد وہ تشریف لائیں گے۔ جی 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 جو ہے کہا یہ جا رہا ہے کچھ سکم ایسا آ گیا جس کی وجہ سے فوری طور پر آئینی بینچز نہیں بن پا رہے، سپریم جوڈیشل کونسل نہیں بن پا رہے، اور دوسرا اس کے ساتھ یہ بتا دیجیے گا صوبوں میں آئینی بینچز کب بن رہے ہیں؟ بعض لوگ جو ہیں وہ پڑھے بغیر ہی تبصرہ شروع کر دیتے ہیں اور پروگرام شروع کر دیتے ہیں۔ 26ویں ترمیم جو ہے اسے آپ پڑھ لیں، اس میں کوئی سکم نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے، اور جو آئینی بینچز ہیں صوبوں میں تو بنیں گے اس وقت جب وہ صوبائی اسمبلیاں قرارداد پاس کریں گی، ریزولوشن پاس کریں گی، وہ بن جائیں گے۔ اور مرکز میں جو ہے وہ آج ہی محترم چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ اوتھ لیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ودن 1 ویک وہ اجلاس بلائیں گے، اور اس میں جو ہے وہ آئینی بینچ جو ہے وہ تشکیل پا جائیں گے۔ پاکستان آپ نے بات کی کہ معاشی استحکام جو ہے اس کی طرف پاکستان بڑھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ٹھیک بھی، نہیں میں نے نہیں کہا، آپ بھی کہہ رہے ہیں، سارے کہہ رہے ہیں۔ سیاسی استحکام بھی ضروری ہے، تو تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کی بھی آپ نے بھی بات کی، تو کیا وجہ ہے آپ مذاکراتی جو ہے ٹیم میں بھی رولنگ کی شامل تھے، وہ کیا مطالبات ہیں یا کیا وہ ڈیمانڈ ہے جس کی وجہ سے ایک بڑی جماعت کے ساتھ آپ کی مشاورت اور جو ہے وہ ڈیل کہہ لیں یا مشاورت کہہ لیں مکمل نہیں ہو پاتی کبھی؟ دیکھیں یہ بات جو ہے یہ میڈیا کو اور ہمارے جو محترم اینکر صاحبان اور صحافی صاحبان ہیں ان کو یہ چیزیں جو ہیں ان کو اجاگر کرنا چاہیے۔ معاملہ یہ ہے کہ جو اوریجنل ڈرافٹ گورنمنٹ لے کے چلی تھی، اور اس کے بعد جس ڈرافٹ کے اوپر جو ہے وہ 26ویں امینڈمنٹ ہوئی ہے، اس کا فرق دیکھ لیں۔ اور یہ جو اتنا فرق جو ہے یہ ہم نے اتنی لچک کا مظاہرہ کیا ہے، اور کہاں سے کہاں آ کے ہم متفق ہوئے ہیں، یعنی گورنمنٹ متفق ہوئی ہے، پی ایم ایل این متفق ہوئی ہے، پیپلز پارٹی متفق ہوئی ہے، میاں شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ انہوں نے اپنے رویوں میں لچک پیدا کی ہے، تو یہ کس لیے کی ہے؟ اسی لیے کی ہے کہ کنسنسس ہو جائے۔ آپ یقین کریں کہ ہم اس مسودے کے اوپر متفق ہوئے ہیں جو مسودہ محترم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے بنایا تھا، اور باقاعدہ آن ریکارڈ ہے، وہ جو آڈیو اور ویڈیوز ہیں وہ چلانی چاہیے نا، جس میں راجہ سلمان اکرم صاحب اور گوہر خان صاحب اور علی ظفر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مسودہ جو JUI نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بنایا ہے یہ کافی حد تک ٹھیک ہے، ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ متفق ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب ہم اس کے اوپر متفق ہوئے، ہم تو متفق اس لیے ہوئے کہ چلیں جی ٹھیک ہے، چلیں ہماری اگر کچھ چیزیں جو ہیں وہ اگر نہیں ہوتی تو بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن اس وقت ہم ایک قومی یکجہتی اور کنسنسس کا جو ہے وہ مظاہرہ کریں، اور ہم جو ہے وہ اس مسودے پہ متفق ہو گئے۔ اب جو PTI ہے ان کا یہ خیال تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کبھی بھی اس پہ متفق نہیں ہوگی، اور جب متفق نہیں ہوگی تو پھر فساد ہوگا،
ان کا کیونکہ ایجنڈا تو اتفاق ہے ہی نہیں، فساد ہے، تو انہوں نے کہا کہ فساد ہوگا، فساد میں مولانا ہمارے ساتھ ہوں گے۔ جب ہم اس کے اوپر متفق ہوئے تو وہ دوڑ گئے وہاں سے۔ تو معاملہ یہ کہ ہم نے تو قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے اپنی 10 باتوں کو چھوڑ کے ان 3-4 باتوں پہ متفق ہوئے ہیں جس کے اوپر سبھی متفق تھے۔ لیکن پی ٹی آئی ایک ایسی جماعت کا ایک ایسے انتشاری ٹولے کا روپ دھارے ہوئے ہے کہ وہ کسی بات پہ نہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے، نہ کسی کے ساتھ گفتگو کرنے کو تیار ہے، نہ کسی بات کے اوپر متفق ہونے کو تیار ہے، اور نہ ہی ڈائلاگ کرنے کو تیار ہے، نہ مذاکرات کرنے کو تیار ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ان کا جو رویہ ہے یہ سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے ہے۔ سیاسی عدم استحکام معاشی عدم استحکام کو پیدا کرے گا، اور معاشی عدم استحکام جو ہے یہ پاکستان کو مشکل میں لائے گا، عام آدمی کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ تو اس لیے عام آدمی کو بھی ان چیزوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، آپ کو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ اس میں کس کا کیا کردار ہے۔ جو سیاست میں رویہ عمران خان نے کنٹینیو رکھا اپنی مخالفین سیاسی جماعتوں کے خلاف، اگر عدلیہ میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ وہی رویہ اختیار کرتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں، بنیاد تو انہوں نے خط لکھ کر رکھ دی ہے، تو پھر اس کا حل کیا ہے اگر وہی، کیونکہ متاثر تو عمران خان سے ہی لگ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو کافی حد تک جانتا ہوں، وہ بھی ماشاءاللہ کوئی ادھار رکھنے والے بندے نہیں ہیں اپنی طبیعت کے حساب سے، لیکن یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ کل جاتے جاتے جو ہے نا انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا، ورنہ مجھے یہ اندیشہ تھا کہ جاتے جاتے وہ بھی جواب دے کے جائیں گے۔ تو اب یہ یحییٰ افریدی صاحب سے یہ امید کی جانی چاہیے، کیونکہ ان کے تعلقات دونوں طرف بہت اچھے ہیں۔ وہ سید منصور علی شاہ صاحب کے بھی پچھلے 50 سال سے دوست ہیں، اور قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے ساتھ بھی ان کا بہت گہرا تعلق ہے۔ تو امید کی جانی چاہیے کہ وہ اس صورتحال کو جو ہے وہ ختم کریں گے۔ باقی آگے جو گروپنگ ہوئی عدلیہ میں، جو عدلیہ میں کھینچا تانی ہوئی، جو عدلیہ میں ریشہ دوانیاں ہوئیں، ان کا راستہ 26ویں ترمیم کے ذریعے سے بند ہو گیا ہے۔ اچھا رانا صاحب فرمائیے گا کہ آپ کے ایک دوست جیل میں ہیں، اور آپ اکثر تذکرہ کرتے ہیں کہ انہیں مشین بھی مل رہی ہے، اچھی خوراک بھی مل رہی ہے، تو کب تک وہ ان کو باہر آپ سے دیکھ رہے ہیں آپ، اور پی ٹی آئی کا مستقبل کیا؟ نہیں دیکھیں، میں ایسا بندہ نہیں ہوں، میں جو ہے وہ اپنے مخالف کی بھی جو ہے وہ جو حقیقت یا صحیح بات ہو میں اس کو بھی تسلیم کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، میرا اندازہ یہ نہیں تھا، لیکن اس نے جیل ٹھیک کاٹی ہے۔ جو صحیح بات ہے نا وہ میں نہیں کبھی روکتا، جیل اس نے صحیح کاٹی۔ جی دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون نے اپنے ادوار میں جتنی بھی بڑی اہم اپوائنٹمنٹ کی، جتنے بڑے لوگوں کو تعینات کیا عہدوں کے اوپر، جب وقت گزرتا ہے تو سارے جو ہے وہ اپنا پانسا پلٹ لیتے ہیں، اپنے نظریات بدل لیتے ہیں، اور مسلم لیگ نون ان کے خلاف محاذرہ ہی کھول لیتی ہے۔ ماضی میں بھی دیکھا جب باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ہوئی، اس وقت بھی مسلم نون ایک پلیٹ فارم پہ تھی، جب وہ آئے تھے اس وقت بھی، لیکن کچھ وجوہات ایسی بنی کہ میاں صاحب نے باقاعدہ ان کے اوپر نام لے کے اٹیک کیا، ان کو کہا کہ ان چیزوں میں ملوث ہے۔ وقت گزرا تو وہی چیزیں، وہی اسٹیبلشمنٹ، ان کا نام لینا مسلم لیگ نون دوبارہ نہیں کرتی، ان کو کردار جو ہے ان کے کیسے کردار پہ پہنچانے کا نام نہیں لیتی۔ اب کی بار ایک بڑی اپوائنٹمنٹ آپ نے یحییٰ افریدی کی کر دی۔ کیا آپ لوگوں کو یقین ہے کہ یحییٰ افریدی جو آئے ہیں اپنے منصب پر آنے کے بعد کسی اس طرح کا جو ماضی یا مسلم نون کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا بڑے عہدوں کی طرف سے، اب یحییٰ افریدی صاحب اس کا حصہ نہیں بنیں گے؟ دیکھیں، اگر تو 3 سینئر موسٹ ججز میں سے میاں شہباز شریف بطور وزیر اعظم کسی ایک کا انتخاب کرتے تو پھر تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ جی آپ نے یہ کی ہے۔ میں یہ بھی اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھا دوں کہ پہلے تجویز یہی تھی کہ جی حکومت وزیر اعظم جو ہے وہ ایڈوائز کرے، جو 3 سینئر موسٹ ججز ہیں ان میں سے ایک کو جو ہے وہ چیف جسٹس بنا دیا جائے۔ میاں شہباز شریف نے بطور وزیر اعظم یہ کہا، اس نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ اختیار نہیں چاہیے، آپ اس کو یہ اختیار جو ہے وہ پارلیمنٹ کو دیں، اور پارلیمنٹ ٹھہرو بھی ذرا
آپ یہ اختیار جو ہے یہ پارلیمنٹ کو دیں اور پارلیمنٹ کی کمیٹی جو ہے وہ اس اختیار کو یوز کرے. 3 میں سے بھی ایک کا انتخاب جو ہے وہ میں نے نہیں کرنا. تو یہ جو انتخاب ہے یہ بالکل پی ایم ایل این نے نہیں کیا، نہ وزیر اعظم نے کیا ہے. یہ انتخاب جو ہے یہ پارلیمانی کمیٹی نے کیا اور 2/3 میجورٹی سے کیا. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے، گزشتہ دورے حکومت میں بھی آپ کی پارٹی نے بلدیاتی انتخابات کروائے، لیکن 2-3 سال تک نچلی سطح پر اختیارات کو منتقل نہ کیا گیا. بلدیاتی انتخابات کے بعد جو بلدیاتی نمائندے آپ کے سلیکٹ ہوئے وہ جو 3 سال تھے سراپا احتجاج میں سوائے 10 سرٹیفکیٹ اور 10 سرٹیفکیٹ کے علاوہ جو ان کے اختیار میں ہونا چاہیے تھا وہ انہیں نہ مل سکا. یہی وجہ تھی 2018 میں جب آپ کی پارٹی کے اوپر برا وقت شروع ہوا تو وہ بلدیاتی نمائندے جو ہیں وہ آپ کے پیچھے نہ کھڑے ہوئے، نہ ریلی میں نظر آئے، نہ جلسوں میں نظر آئے. کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں ان میں وہ اختیارات پارٹی جو ہے وہ نیچے بلدیات کو فراہم کرے گی یا نہیں کرے گی؟ جی، آج کا جو تنظیمی اجلاس ہے اس میں دوسرا اہم ایجنڈا جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کا ہی ہے، اور پارٹی پریزیڈنٹ میاں نواز شریف صاحب نے یہ بات زور دے کے کہی ہے کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ وہ اس بارے میں اپنی تیاری جو ہے وہ شروع کریں. تو انشاءاللہ تعالی مستقبل قریب میں جو ہے وہ ہم بلدیاتی انتخابات کی طرف پنجاب میں جا رہے ہیں، اور اس مرتبہ جو بلدیاتی ایکٹ ہم نے مرتب کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ صوبائی اسمبلی سے بھی جو ہے وہ پاس ہونے جا رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ مسودہ مکمل ہو گیا ہے. تو اس میں ہم نے بلدیاتی اداروں کو جو ہے وہ بہت با اختیار بنایا ہے، اور اس مرتبہ بلدیاتی ادارے جو بنیں گے انشاءاللہ تعالی اس میں بلدیاتی نمائندوں کو پورے اختیار دیں. جی لاسٹ کویشچن، چلیں جی سیکنڈ لاسٹ. جی نہیں دیکھیں، وہ احتجاج کی اپنے تئیں جو ہے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ڈیل ویل والی جو بات ہے، دیکھیں ڈیل تو دونوں پارٹیوں میں ہوتی ہے نا، ایک دوسری طرف ہم بیٹھے ہیں. تو میں اس کی بالکل، یہ آپ نے بیلز وغیرہ کی بھی بات کی ہے اور یہ دوسری بات بھی کی ہے، ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی ہم نے ڈیل کرنی ہے اور نہ ہمارے ساتھ کوئی ڈیل کی بات ہوئی ہے. جی لاسٹ کویشچن. رانا صاحب یہ بتائیے، بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بات کریں، مسودہ تیار ہو گیا ہے تو یہ وہی مسودہ ہوگا جو پہلے چیئرمین تھے، ضلعی چیئرمین تھے، یا مشرف دور والا ضلع ناظم اور تحصیل ناظم والا آپ لوگ مسودہ لے کے آ رہے ہیں؟ نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں؟ نہیں، اس میں کافی جو ہے وہ ایک میٹنگ میاں نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ صدارت میں ہوئی ہے، تو اس میں ہم نے کافی چیزوں کو جو ہے وہ اس میں ریکمینڈ کیا ہے. تو اب جب اس کی فائنل شیپ سامنے آتی ہے تو پھر اس کے بعد دیکھیں گے. رانا صاحب، جسٹس منصور علی شاہ نے جو اپنی بیگم کو میسج کیا، کیا وہ واقعہ درست ہے؟ 12 ستمبر کو جو مخصوص نشستوں کے وجہ سے فیصلہ ان کے ہاتھ میں آیا تو اس کے فوری بعد اس نے اپنی بیگم کو یہ میسج کیا کہ آپ کے لیڈر کا کام کر دیا ہے. اس کے حوالے سے خواجہ آصف نے بھی اس کی طرف بات کی ہے، پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے بھی بات کی، اور آپ کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے. کیا یہ واقعی یہ میسج ہوا ہے؟ یار یہ مسز اور بہنوں اور بیٹیوں تک ان معاملات کو نہ ہی بھیجے تو بہتر ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ بڑے ہی آنریبل اور بڑے آنیسٹ جج ہیں. یہ ایک ذاتی مخاصمت جو ہے ان بٹوین قاضی فیض عیسیٰ اور سید منصور علی شاہ صاحب جو سامنے آئی ہے، یہ انتہائی جو ہے وہ افسوسناک ہے. اور ہم تو یہ چاہیں گے کہ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ سب سے پہلے کوئی ایسا عمل کریں کہ ان دونوں کو اکٹھا بٹھائیں اور پوری قوم کو دکھائیں. رانا صاحب آخری سوال کا جواب جی جی. امریکن ارکان میں ایک خط لکھا ہے والی پی ٹی آئی کے حق میں، اور یہ پاکستان میں کھلی مداخلت نہیں ہے. یہ امریکن کانگریس مین نے جو خط لکھا ہے، میرا ان کو یہ پیغام ہے کہ پہلے وہ غزہ کی طرف بھی دیکھیں اور فلسطین کی طرف دیکھیں، بیروت کی طرف دیکھیں، اور وہاں پہ بھی اپنے احساسات کا جو ہے وہ مظاہرہ کریں اور وہاں پہ بھی جو ہے وہ بات کریں. تو پھر مجھے ان کی بات میں وزن نظر آئے گا، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی منافقت ہے اور جوئش لابی کا یہ سارا کیا دھرا ہے. تھینک یو ویری مچ.